نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون نہیں انتظار کرتے وہ الا ان تأتیہم الملائکہ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے او یأتی ربک یا آ جائے رب تیرا او یأتی بعض آیات ربک یا آ جائے بعض نشانیاں تیرے رب کی یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی لا ينفع نفسا ایمانها نہ نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لم تکن آمنت من قبل جو ایمان نہ لایا تھا اس سے قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یا کمایا اس نے اپنے ایمان میں خیر قل انتظروا آپ فرما دیجئے انتظار کرو تم انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الانعام کا 20واں رکوع آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا اس مبارک کتاب کو ہم نے اتارا اور اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو اور کل یہ تمہارا گلہ نہ رہے کہ ہماری طرف کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ آج کے سبق میں تخفیف ہے۔ تخفیف کا مطلب ہے ڈرانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، میری آخری کتاب بھی آ چکی، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو؟ کیا موت کا، کیا اللہ کے عذاب کا، یا قیامت کی بڑی نشانیوں کا کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تو گویا کہ ڈرایا گیا۔ آج کے سبق میں اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی حل ینظرون، یہ استفہام انکاری ہے، نہیں انتظار کرتے وہ، یا کس چیز کا تم انتظار کرتے ہو؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں، مطلب روح قبض کرنے کے لیے، جیسا کہ اگلی سورۃ الاعراف میں آئے گا حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ
روح قبض کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، بڑے ہیں۔ باقی ان کے ماتحت عملہ بہت سارا ہے، قرآن میں کئی جگہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وہاں بھی یہی ہے حتیٰ اذا جاءہم رسلنا، ایک نہیں کئی بھیجے ہوئے ہمارے آئیں گے۔ اسی طرح والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کھینچ کھینچ کر روح نکالنے والے، بند کھولنے والے، تو وہاں بھی جمع کا ذکر ہے۔ کئی فرشتے آئیں گے، فرمایا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب روح کھینچنے والے فرشتے سامنے آ جائیں گے، پھر یہ ایمان لائیں گے۔ حالانکہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں جی، ایک ایمان نافع اور ایک ایمان غیر نافع۔ ایمان نافع وہ ہے جو موت سے پہلے، قیامت سے پہلے، موت کی علامات سے پہلے بندہ قبول کر لے، وہ نافع ہے، وہ نفع دینے والا ایمان ہے۔ اور موت کے آثار، موت کے فرشتے اور موت بالکل سامنے آ جائے، اس وقت کا ایمان جو ہے وہ غیر نافع ہے، اس وقت کا ایمان نفع نہیں دیتا۔ 11ویں پارے میں فرعون کے ایمان کا ذکر ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ غرق ہونے لگا فرعون تو چیخا، اور چیخ کر کہنے لگا آمنت، میں بھی ایمان لایا کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا آن، اب تجھے ایمان یاد آیا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے بڑی نافرمانی کرتا تھا جب میرے رسول تیرے پاس گئے تھے، اور بڑا فسادی تھا اور بڑا منکر اور بڑا انکاری تھا، اب تجھے ایمان یاد آیا، تو معلوم ہوا وہ ایمان غیر نافع ہے، وہ نفع دینے والا نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے ایمان نافع ہے۔ رب کہتا ہے کب ایمان لائیں گے؟ اس وقت جب ایمان غیر نافع ہو جائے گا، جب موت سامنے آ جائے گی، جب فرشتے سامنے آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ پتہ ہے مجرم کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا دو روایات میں آپ نے مثال دی، ایک روایت میں مثال دی جس طرح کسی زندہ بکری کے اوپر سے چمڑی ادھیڑی جائے۔ کبھی سوچا تم نے ذبح نہ کیا جائے، جان موجود ہو، ایک بال کھینچو تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ساری چمڑی ادھیڑی جائے تو کتنا درد ہوگا۔ فرمایا ایسے مجرم کی روح نکالی جاتی ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے مثال دی جیسے ایک ریشمی چادر کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر لپیٹ دیا جائے، اور ایک طرف سے آدمی چادر کو پکڑے، دوسری طرف سے جھاڑی اور شاخ کو پکڑ کر کھینچے، تو جیسے وہ ریشم کی چادر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ایسے ہی مجرم کی رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، نکالیے ذرا 18واں پارہ، سورت کا نام ہے جی سورۃ المؤمنون، اور صفحہ نمبر ہے 315، جو 16 لائن والا قرآن پاک ہے، آیت نمبر ہے 99۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت ایمان لاؤ گے جب فرشتے آ جائیں گے، اس وقت حالت کیا ہوگی تمہاری، ذرا دیکھیے آیت نمبر 99۔ 98 ختم ہو رہی ہے، 99 شروع ہو رہی ہے جی، جن کو نہیں ملی وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں تاکہ وقت بچ جائے۔ ارشاد باری تعالی حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے گی، یعنی اس وقت تو ایمان لاؤ گے، حالات تو دیکھو موت کے۔ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب مجرموں میں سے ایک مجرم کو موت آ جائے گی، قال رب ارجعون، اس وقت چیخ چیخ کر کہے گا اے میرے پروردگار مجھے واپس مہلت دے، ارجعون مجھے لوٹا دیا جائے، مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، مجھے لوٹاؤ، مجھے مہلت دو۔
کیوں مہلت مانگتا ہے؟ کس وجہ سے؟ کون سا کام تیرا رہ گیا جو تو نے 70 سالوں میں نہ کیا، 50 سالوں میں نہ کر سکا؟ کس کام کے لیے مہلت مانگتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، وہ کہے گا یا اللہ مہلت اس لیے مانگتا ہوں تاکہ نیک عمل کر سکوں، تاکہ اعمل صالحا، میں نیک عمل کر سکوں، فیما ترکتو، جو اس سے پہلے میں چھوڑ چکا تھا۔ بڑے کام کر لیے دنیا میں، پیسہ بڑا اکٹھا کر لیا، کاروبار بڑے چمکا لیے، مال و دولت بہت بنا لیا، خوب عیاشیاں کر لی، نہ کر سکا تو تجھے راضی نہ کر سکا، اب مہلت اس لیے مانگتا ہوں تاکہ تجھے راضی کروں۔ جواب سننا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اب برزخ کا جہان ہے، اب دنیا کے جہان سے تجھے نکلنا ہوگا، کوچ کا وقت تیرا آ گیا ہے، چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے ہاتھ پاؤں، اے میرے وجود کے اعضاء، چھوڑو، اب دوستی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اے دنیا کے جہان، اب تجھ سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرا مکان، اے میری بلڈنگ، اے میری کوٹھی، اے میرا گھر، اے میری گاڑی، سب کچھ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرما انہا کلمۃ هو قائلها، کہتا تو رہے گا، مہلت دی جائے لیکن مہلت ملے گی کوئی نہیں، کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب آگے برزخ کا جہان ہے، قبر کا جہان ہے، دنیا کے جہان سے نکل کر قیامت کے دن تک تو نے برزخ والے جہان میں جانا ہے۔ اس وقت چیخے گا انسان لیکن چیخنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ وہاں سمجھانا چاہتے ہیں، وہ لوگوں موت سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، ورنہ موت کے وقت اس وقت ایمان لاؤ گے، اس وقت تو بڑے بڑے لوگ مان جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ القیامہ میں کیا فرماتے ہیں جی؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب انسان کی روح کھینچ کھینچ کر فرشتے حلق تک لے آئیں گے، ہنسلی کی ہڈی کے پاس آ جائے گی، اور یہاں آ کر فرشتے اس سے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تو پکارتا تھا اللہ کے علاوہ، اب بلانا ان کو تاکہ مشکل میں تیری جان چھڑائیں، کہاں گئے بلانا ان کو۔ پھر انسان پریشان ہوگا، گھر والے دوڑ رہے ہیں، من راق، کوئی دم درود والا بلاؤ جی، بھاگو جناب، کوئی اچھا سا پیر بلاؤ، اچھا سا کوئی ڈاکٹر بلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، بھاگو آج ڈاکٹروں کی جانب، بھاگو آج پیروں کی طرف، دم کرنے والوں کی طرف، جس پر بن گئی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب نہ کوئی دم کام کرے گا نہ کوئی دارو کام کرے گا، آج جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑ دی جائے گی، کل بڑا دوڑتا تھا، کل بڑا بھاگتا تھا، آج پکڑ پکڑ کے تیری ٹانگوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے تیرے اعضاء کو سیدھا کیا جا رہا ہے، آنکھیں بند نہیں کر سکتا، خود دبا دبا کر بند کی جا رہی ہیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، دبا دبا کر بند کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت تم کہو میں ایمان لاؤں گا، کسی کام کا ایمان، اس وقت کیا ہوا ایمان لانا، اب ایمان لا، ورنہ اس وقت کا ایمان کام نہیں دے گا۔ جب موت آ جائے گی، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، پر آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت پھر کیسے ایمان لاؤ گے جب دنیا سے تیرا کوچ کرنے کا وقت آ جائے گا، جب دنیا چھوڑنے کا وقت آ جائے گا، اور پھر تو مجبور ہو جائے گا، اور حتیٰ کہ حالت تیری یہ ہو جائے گی روح کو کھینچ کر فرشتے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ جانتے ہو مرنے والے کی آنکھیں اوپر کیوں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا فرشتے پاؤں کی جانب سے روح کھینچ کر لاتے ہیں، جب اوپر روح نکلتی ہے وہ حسرت کے ساتھ تک رہا ہوتا ہے، اتنے میں بے جان ہو جاتا ہے، آنکھیں ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ انما یؤخرہم
لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ فرماتے ہیں مہلت تو اس دن تک ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وقت تھوڑا بس صرف ایک مقام اور دیکھ لیجئے، آپ 13واں پارہ بالکل آخر سے نکالیں، 13ویں پارے کا آخری رکوع ہے جی، سورت ابراہیم ہے لیکن 13ویں پارے کا بالکل آپ آخری رکوع نکالیں جہاں 14واں شروع ہو رہا ہے، اس سے تھوڑا پہلے آیت نمبر 41 ختم ہو رہی ہے، 42 شروع ہو رہی ہے۔ سورت کا نام سورہ ابراہیم۔ رکوع سے دیکھیں جی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، آیت نمبر 235 کے بالکل آخری لائن ہے جی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا مت گمان کرو اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو ظالم کرتے ہیں، فرمایا اللہ کسی کے عمل سے غافل کوئی نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ مہلت دے رہا ہے صرف اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تشخص پھٹی رہ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے ہوں گے، سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، پھر نگاہ واپس پلٹ نہ سکے گی، اپنے وجود کو دیکھ نہ پائیں گے، ہاتھوں کی طرف نہ نگاہ پھٹ آئے گی، اپنے وجود کی طرف نہ دیکھ سکیں گے، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاء، اور دل اس دن اڑے ہوئے ہوں گے، ہوا اڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرا لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آ جائے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم اس دن کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں تھوڑے سے قریب مدت تک کے لیے، کچھ وقت کے لیے مہلت دے، کیوں؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم تیری دعوت کو بھی مان لیں، تیرے رسولوں کی بھی اتباع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم وہی نہیں ہو جو قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، شاید ہمیشہ ہی تم نے دنیا میں رہنا ہے، پہلے تو یہ سمجھتے تھے، اب کیوں مہلت مانگتے ہو؟ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اتنا تو غور کر لو نا، جن گھروں میں تم رہتے ہو ان میں کل اور ظالم رہتے تھے، وہ کہاں گئے اور وہ کدھر گئے؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم مدین اور شعیب کے ساتھ کیا ہوا، ان ظالموں کے قصے تو سنو اور پڑھو نا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے ساری مثالیں بیان کر دی ہیں۔ واپس آئیے جی، اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کے حالات دیکھو اور یہ مت سوچو کہ جناب پھر موت کے قریب توبہ کر لیں گے، جب موت آئے گی پھر توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، موت والے فرشتے آ جائیں۔ نمبر 2، او یأتی ربک، یا ان کے پاس رب آ جائے۔ رب آ جائے کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب رب کا عذاب آ جائے، رب آ جائے کا مطلب کیا ہے؟ رب کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے زمین پھٹے اور تم دھنس جاؤ، اس وقت ایمان لاؤ گے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وقت نہیں اور نہ وہ مقام دکھاتے، فرمایا نکلا قوم کی جانب، خرج علی قومی فی زینتی، بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا، بڑی زینت کے ساتھ نکلا، عمدہ سواری پر سوار ہو کر، سر پر تاج سجا کر، دائیں بائیں اس کے خدام، اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ، قرآن کہتے ہیں زینت کے ساتھ نکلا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض،
قارون کو اس کے گھر خزانوں سمیت رب کہتا ہے ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی لشکر اس کو بچا نہ سکا، کوئی لشکر اس کو چھڑا نہ سکا۔ اوے لوگو، کیا اس دن کا انتظار کرتے ہو جب اللہ کا عذاب آئے پھر ایمان لاؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر جناب توبہ کرو گے جب اللہ کی پکڑ آ گئی؟ پھر اللہ نہ کرے چلتے پھرتے بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں جب میری پکڑ آ جائے گی اس دن پھر تم توبہ کرو گے، اس دن پھر مجھ سے معافی مانگو گے؟ تم جا رہے ہوگے، اچانک دبوچ لیے جاؤ گے اور ایسی جگہ سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا تم سوچ بھی نہیں سکو گے، کیا تب جا کر ایمان لاؤ گے؟ نعوذ باللہ من، سب کو استغفر اللہ۔ تو یاتی ربک کا اس کا ایک مطلب اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، جیسے پہلی قوموں پر آیا۔ قرآن کہتا ہے قوم عاد نے بادل دیکھے تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، او جی بادل آئے بارش برسنے والی ہے، ریح فیہا عذاب علیم، ارے بارش اس میں نہیں تھی، اس میں دردناک عذاب تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بادل آئے اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی اندر کبھی باہر، پریشانی کے عالم میں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا عائشہ بادل سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بادل سے کیوں؟ فرمایا پہلے بھی ایک قوم نے بادل کو دیکھ کر خوشی منائی تھی کہ بارش ہونے والی ہے، حالانکہ بارش نہیں تھی، اس میں اللہ کا عذاب تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا اس وقت ایمان لائیں گے، اس وقت توبہ کریں گے جب اللہ کا عذاب آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ ہاں ایک قوم قرآن کہتا ہے وہ قوم یونس ہے، اس نے عذاب دیکھا تو وہ بچ گئی۔ اللہ قوم یونس سورہ یونس میں ہے، صرف قوم یونس بچی، چونکہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے تھے اس توقع پر کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ سمجھ گئے کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، وہ چیخے رب کے سامنے، رب نے معاف کر دیا، ورنہ عذاب آنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب عذاب آ گیا بس پھر پکڑے گئے، اس سے پہلے فرمایا توبہ کرو ورنہ اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ تو یاتی ربک کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، دوسرا مطلب یہ ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کا دن جب رب آ جائے یعنی فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے اور فرشتے اور ساری انسانیت قطاروں میں کھڑی ہوگی، کیا تم اس دن ایمان لاؤ گے؟ یعنی روز محشر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ سنانے کے لیے آئے اور حالت یہ ہو کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی کلام بھی نہ کر سکے گا، تم اس دن ایمان لاؤ گے؟ اس دن تم توبہ کرو گے؟ اس دن تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاؤ گے؟ ارے بابا اس سے پہلے ایمان لاؤ، اس دن ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات اللہ کے فرشتے آ جائیں، اللہ آ جائے، یا تیسری بات او یاتی بعض آیات ربک، یا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ اس سے مراد قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتے معلوم یغرغر، جب تک بندے کا روح حلق پہ نہ آئے، یا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتے ہیں جب تک سورج بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ ہے بڑی نشانی رب کی۔ تو بس اب توبہ کا دروازہ بند، اب کوئی مہلت نہیں ہے، بس ختم، بہت مہلت دی گئی تمہیں، بہت ہو گیا، اب مہلت کا دروازہ بند، روح حلق تک پہنچ گیا، توبہ کا دروازہ بند، بڑی نشانی آ گئی رب کی۔ سورج بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے شروع ہو گیا، بس توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو کئی ظاہر ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتا، کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، اس کے کئی مطلب ہے، وقت نہیں ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد کیا ہو جائے گی؟ نافرمان، جی، جس کو جنا ہے وہ مالک بن جائے گا گویا کہ، اور ماں باپ اس کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے غلام اور باندھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ حالات ہوں سمجھو قیامت آنے والی ہے، جب گانا بجانا عام ہو جائے۔ حدیث میں ہم پڑھتے تھے، چلو ہم تو پھر ابھی سمجھ جاتے ہیں، پہلے علماء کی ہم نے شروعات دیکھی کہ مسجدوں میں گانا بجانا آ جائے گا، پھر وہ آگے اس کے کئی مطلب بیان کرتے۔ اب تو ہم خود دیکھتے ہیں ہر نماز کے اندر جناب بج رہا ہوتا ہے ساتھ، مسجدوں میں کیسے گانا بجانا ہو جائے گا؟ اب سمجھ آئی کہ مسجدوں میں بھی گانا بجانا ہو جائے گا۔ تو فرمایا قیامت بالکل اس وقت قریب آ جائے گی،
اور فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیں گے، چٹی اور بوجھ سمجھ لیں گے، اور پھر اس وقت فرمایا قیامت آ جائے گی، مال غنیمت کو اپنا حق سمجھیں گے۔ کیا مطلب؟ جہاں جس کا بس چلے گا وہ کہے گا یہ مال تو میرا ہی ہے نا جی۔ آپ خود دیکھ لیجئے سرکاری عہدوں پہ جس کی قبضے میں جتنا مال آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا ہی ہے، جس کو چاہوں میں دے دوں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے بیٹا، اپنا رشتہ دار، فلاں فلاں فلاں، انہی میں تقسیم کرے، انا ونڈے ریوڑیاں تو مڑ مڑ اپنے نوں دے دے، ادھر ہی سارا خزانہ ختم ہو گیا۔ جو قوم کے لیے تھا وہ ایک گھر کے اندر ہی تقسیم ہو گیا۔ فرمایا بس سمجھو قیامت آ رہی ہے جب یہ حالات بن جائیں، اور جب پچھلے پہلوں پر لان تان شروع کر دیں، وہ پہلے مقدس ہستیاں گزر گئی ہیں، بعد والے ان پہ لان تان شروع کریں، فرمایا سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ تو یہ تو ہیں علامات جو ظاہر ہو گئی ہیں، باقی بڑی علامات رہتی ہیں، لیکن فرمایا جب رب کی آیات آ جائیں گی پھر توبہ کرو گے، پھر قیامت سر پہ آ جائے گی، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے ڈرایا ہے۔ فرمایا موت کے فرشتوں سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، یا اللہ کی آیات سے ڈرو، اس وقت توبہ قبول۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانھا، پھر کسی نفس کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ یہ ہے ایمان غیر نافع۔ یہ کیا ہے؟ ایمان غیر نافع، نفع نہیں دینے والا۔ پہلے ہے جو ایمان ہے وہ نافع ہے، اس وقت غیر نافع، نفع نہیں دینے والا۔ پھر کہا جائے گا لم تکن آمنت من قبل، پہلے ایمان کیوں نہیں لایا؟ او کسبت فی ایمانھا خیرا، پہلے ایمان میں خیر کیوں نہیں کیا؟ جن ایمان لاتا پھر نیک اعمال کرتا، یہ سارے کام پہلے کرنے تھے۔ اب تو کہتا ہے، جیسے ابھی ہم نے آیت دیکھی سورۃ المؤمنون میں، اب تو کہتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں نیک اعمال کروں، پہلے کیوں نہیں کیے؟ اب ختم۔ قل انتظروا انا منتظرون، کہ میرے پاک پیغمبر سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے، فیصلے کا دن آنے والا ہے، تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اب اگر نہیں مانتے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تم ماننا چاہو گے اور پھر قبول۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا ان کے پاس تیرا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آ گئی تیرے رب کی بعض آیات، لا ینفع نفسا ایمانھا، نہ نفع دے گا کسی نفس کو ایمان اس کا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لایا، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے پہلے نہ کمایا اپنے ایمان میں خیر۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔